الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور اگر آپ لے آئے ان لوگوں کے پاس جو اہل کتاب ہے ہر قسم کی دلیل، ما تبعوا قبلتک، تو بھی وہ آپ کے قبلے کا اتباع نہیں کریں گے. وما انت بتابع، اور آپ بھی اتباع کرنے والے نہیں ہیں قبلتہم، ان کے قبلے کی. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور نہ ان میں سے بعض کے قبلے کی اتباع کرنے والے ہیں. ولئن اتبعت، اور اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، انک اذا لمن الظالمین، تب تو آپ بے شک البتہ ظالمین میں سے شمار ہوں گے. یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 145. اس کی اوپر کی آیت کے اندر یہ بات آئی تھی کہ اہل کتاب جو ہے وہ بیت اللہ کا قبلہ برحق ہونا جانتے تھے. کیسے جانتے تھے؟ انہوں نے اگلی آسمانی کتابوں کے اندر یعنی تورات کے اندر اور انجیل کے اندر اس پیشین گوئی کو انہوں نے پڑھا تھا کہ بھئی آخری نبی جو ہوں گے وہ جب تشریف لائیں گے تو کچھ مدت کے لیے بیت المقدس ان کے لیے قبلہ مقرر کیا جائے گا، اور یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا. اس کے بعد پھر اس قبلے کو منسوخ کر کے بیت اللہ والے یعنی کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے گا، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. اور پھر یہ قبلہ جو ہے ہمیشہ کے لیے قبلہ باقی رہے گا، پھر حکم منسوخ نہیں ہوگا. اس بات کو انہوں نے یعنی اپنی کتابوں کے ذریعے سے معلوم کر لیا تھا اور یہ بات جانتے تھے. پھر بھی یہ کیوں کعبۃ اللہ کا قبلہ مقرر ہونا تسلیم نہیں کرتے؟ اس کو مانتے کیوں نہیں؟ یعنی کعبۃ اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا اس کو بھی تسلیم نہیں کر رہے. کیا وجہ تھی؟ تو آگے کی آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ نادان ہیں یا جاہل ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ سرکش ہے، ضدی قوم ہے، تعصب پرست قوم ہے اور حاسد قوم ہے. اپنے دلوں کے اندر وہ بغض لیے ہوئے پھرتے ہیں اور ایسا تعصب بھرے ہوئے پھرتے ہیں کہ وہ اس قبلے کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ،
دنیا بھر کے دلائل ان کو دے دو۔ کس بات پر دلائل؟ کہ کعبۃ اللہ قبلہ برحق ہے، اس کے اوپر دنیا بھر کے دلائل لا کر دے دیجئے۔ کس کو کہا جائے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے، اور آپ کو گویا کہ بات بتائی جا رہی ہے ان کی سرکشی کے متعلق، ان کے تعصب کے متعلق، کہ ایسی سرکش قوم ہے اور ایسی باغی قوم ہے اور ایسی حاسد قوم ہے کہ اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس قبلہ کے قبلہ برحق ہونے پر آپ دلائل پیش کریے، اس کے فضائل کے اوپر دلائل پیش کریے، اور ایک نہیں جتنے بن سکتے ہیں اتنے دلائل ان کے سامنے رکھ لیجئے۔ لیکن قوم ہی ایسی ضدی ہے کہ کبھی بھی دلیل کے ذریعے سے ماننے والی ہے نہیں۔ اس لیے کہ جو ضدی ہوتا ہے، جو تعصب پرست ہوتا ہے، جو سرکش ہوتا ہے، جو باغی ہوتا ہے، جو حاسد ہوتا ہے، جو بغض رکھنے والے ہوتے ہیں، ایسی قوم کو دلائل سے بات سمجھ میں آئے گی؟ اس کو دلائل سے مطلب کیا ہے؟ اس کو تو سرکشی ہی کرنی ہے، اس کی تو انکار ہی کرنا ہے، اس کو تو بغاوت ہی کرنی ہے۔ تو ایک نہیں ہزاروں دلائل رکھ لیجئے ان کے پاس، یہ سرکش ہے تو سرکش رہیں گے۔ اس لیے ان سے اب یہ امید لگانا کہ لوگ ایمان لائیں گے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لہذا یہ آپ کے قبلے کا تو اتباع نہیں کریں گے، وما انت بتابع قبلۃ، اور آپ بھی ان کے قبلے کا اتباع نہیں کریں گے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اب بیت المقدس والے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پیشکش رکھی تھی۔ کیا پیشکش رکھی تھی؟ کہ بھئی آپ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اہل کتاب نے کہا کہ آپ ہمارے یعنی قبلہ کو، بیت المقدس کو، اور اس کی طرف یعنی رخ کر کے آپ بھی عبادت کیجئے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کے قبلے کا قبلہ برحق ہونا تسلیم بھی کریں گے اور مانیں گے۔ یہ پیشکش رکھی تاکہ ہمارے آپس کے اندر مصالحت ہو جائے، اتحاد ہو جائے، اتفاق ہو جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے حق اور باطل کے درمیان میں اتحاد اور اتفاق کا طریقہ یہ ہے، یہ اتفاق اور یہ مصالحت کا طریقہ ہے ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسے اتحاد کی بات تو کفار مکہ نے بھی تو پیش کی تھی۔ انہوں نے نہیں کہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے سورہ کافرون کے اندر ہے، یہ صورت اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ پیشکش رکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ کچھ مدت کے لیے آپ ہماری بتوں کی عبادت کریے، پھر ایک باری لگا دیتے ہیں، مدت ختم ہو جائے گی، پھر تھوڑی مدت کے لیے ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ تو اس کے ذریعے سے حق اور باطل کے اندر مصالحت اور اتحاد کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں، لہذا وہ آپ کے قبلے کا اتباع نہیں کریں گے۔ اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ ضدی سرکش قوم ہے، اور آپ ان کے قبلے کا یعنی بیت المقدس کا اتباع نہیں کریں گے، اس لیے کہ اب یہ قبلہ منسوخ ہو چکا ہے اور اللہ کا حکم ہے، اور یہی اللہ کا حکم ہے کہ اب آئندہ دوبارہ بیت المقدس قبلہ مقرر کیا جائے گا نہیں۔ بلکہ ان کی سرکشی کا عالم یہ ہے کہ یہ جو ضدی ہیں، یہ ضدی قوم اور یہ تعصب پرست اور یہ حاسد قوم، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ خود آپس میں بھی ایسے ہی ہے، یہ بھی آپس کے اندر ایسے ہی ہے، یعنی آپس کے اندر بھی ایک دوسرے سے یعنی کہ وہ اطمینان نہیں ہے ان کو، یہ آپس میں بھی حاسد ہی ہے۔ چنانچہ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، یہ آپس کے اندر بھی ایک دوسرے کے قبلے کا اتباع نہیں کریں گے، اس میں بھی پھاٹے پڑے ہوئے، ہم کہتے ہیں نا، یعنی یہودیوں کا قبلہ الگ تھا، یہودی بیت المقدس کو قبلہ مانتے تھے تو اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، اور اہل کتاب کا دوسرا گروہ عیسائیوں کا تھا، اب یہ قبۃ الصخرہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو ان کے قبلے کا آپس میں ٹھکانہ نہیں ہے، یہ آپس کے اندر ضد اور اناد کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی ضد اور ان کے اناد، ان کی سرکشی تو اور بڑھ کر آئے گی سامنے، جب یہ خود مطمئن نہیں ہے ایک دوسرے سے تو آپ سے کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ بس خلاصہ یہ ہے کہ
کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں وہ سب کے سب نفسانی خواہشات ہیں. یہ نفس کے غلام ہیں، اپنی مرضی پر چلنے والے ہیں، اپنے نفس کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں. ان کو رسول اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے ان کو. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر کے اندر کہا جاتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ. آیت کے اوپر غور کریو. اگر آپ نے، کس نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا کہ مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، میں بتا رہا ہوں اس کی وضاحت کیا ہے، لیکن گویا کہ اللہ کی طرف سے سیدھا خطاب حضور کو ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر دی، جبکہ رسول سے یہ ممکن نہیں ہے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا. نبی نبی ہوتے ہیں، رسول رسول ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں. ان کی زندگی کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے یہ چیز کہ ایک ذرے، ایک بال برابر بھی کہیں سے راہ حق سے ہٹ سکے، ہو نہیں سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کی خواہش کی پیروی کیسے کریں گے انبیاء کرام؟ لیکن پھر بھی حضور کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کری، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، اللہ کا حکم آ چکا، اللہ کا واضح پیغام آ چکا، اس کے بعد بھی، واضح پیغام کے آنے کے بعد بھی، اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کری تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّكَ اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. تب تو آپ بھی ظالمین میں سے شمار ہوں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، لیکن سنانا امت کو ہے، یہ اصل ہے. اس لیے کہ نبی سے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو معصوم ہے. لیکن یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ حضور کو مخاطب کر کے امت کو جگایا جا رہا ہے کہ اگر کبھی بھی ہم نے اپنی مرضیات پر اور باطل فرقوں کی، یعنی کہ ان کی پیروی کے اندر لگ گئے، یہودیت کو زندگی میں لا دیا، عیسائیت کے طور طریقوں کو زندگی میں لا دیا، تو سمجھ لیجئے ہم بھی ظالموں میں شمار ہوں گے. یہ امت کو مخاطب کیا جا رہا ہے، حضور کو مخاطب کر کے امت کو سبق سکھایا جا رہا ہے. اس لیے ایسے اور ایک دوسری جگہ پر بھی اللہ نے یہی بات کہی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شرک کیا، نبی سے ہو سکتا ہے کبھی؟ ممکن نہیں یہ چیز. جو نبی توحید کی دعوت لے کر آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کا خیال لانا ہمارے ایمان کا خطرہ ہے. لیکن پھر بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ. اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل ختم ہو جائیں گے. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پتہ چلا کہ جس طریقے سے شرک اتنا انتہائی سنگین جرم ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے امت کو اور بندوں کو جگانے کی کوشش کی، اسی طریقے سے یہودیوں کی غلامی کرنا اور عیسائیوں کے طور طریقوں کی پیروی کرنا یہ ایسا ہی سنگین جرم ہے کہ نبی سے تو نہیں ہو سکتا. اگر امت میں سے کسی نے ان کی غلامی کے اوپر اپنے آپ کو تیار کیا، یہ ظالمین میں سے شمار ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى. ایمان والو، یہودیوں کو اور نصارہ کو دوست مت بنائیے، یہ کبھی کسی کے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی کسی کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں. یہ انتہائی ذلیل قوم ہے. اس کی ذلت کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے. یہ انبیاء کی قاتل قوم ہے، یہ اللہ کی ناشکری قوم ہے، یہ اس کے اوپر ذلت اور مسکنت کا ٹھپا لگا دیا یہ قوم ہے. جس نے نبی کو ٹھکرایا یہ وہ قوم ہے. جس کے دل کے اندر دنیا بھر کا حسد بھرا ہوا یہ وہ قوم ہے. جو سود اور ناجائز طور طریقوں کے اندر پڑی ہوئی ہے یہ وہ قوم ہے. جس کی زندگی کے اندر انسانیت سے ہٹے ہوئے اور حیوانیت سے بھی نیچے گر کر اگر کام ہوتے ہو، وہ قوم کی غلامی کے اوپر آمادہ ہو جانا ظاہر سی بات ہے، اس سے بڑا جرم اور کیا ہوگا.
اب ذرا ہم دیکھیں، ہماری زندگیوں پر ریسرچ کریں کہ آئے دن ہمارے اندر یہ جو مغربی کلچر کہا جاتا ہے، یہ مغربی کلچر، یہ یہودیت کلچر ہے۔ مغربی کلچر کا مطلب یہی اسی قوم کا کلچر ہے جو آج آئے دن سماج اور معاشرے کے اندر جنم لیتا جا رہا ہے، اور لوگ ایسے طور طریقوں کو اپنا رہے ہیں اپنے معاشرت کے اعتبار سے، اپنے معاملات کے اعتبار سے۔ غور کریں، جب ہمارے اندر یہ چیزیں آئے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ جس قوم کے اوپر اللہ نے ذلت کا ٹھپا لگایا ہے، مسلمانوں کے اوپر تو اللہ نے عزت کا وعدہ کیا ہے، لیکن یہ خود عزت دار قوم ذلیل قوم کی غلامی کرے گی تو پھر خود بھی ذلیل نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ ہماری ذلت کا ایک راز یہ بھی ہے، ایک سبب یہ بھی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد اس کے کہ ساری چیزیں، سارے حقائق آپ کے پاس پہنچ چکے، یعنی ہم سب چیزیں جانتے ہیں، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو یاد رکھ لیجئے کہ پھر وہ کیا کس میں سے شمار ہوں گے؟ ظالمین میں سے شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔